محترم سارے کے سارے انبیاء اللہ کی نماز تو پڑھتے تھے، مگر آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ میں نے بڑا مسئلہ اٹھایا ہے، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کے لیے کوئی یہ کہے کہ خاکم بدہن ایک لمحے کی بھی نماز کسی نے قضا کی تو وہ کافر ہو جائے گا، مگر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ان کا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ میرے نبی کی بھی ابتدائی نمازیں بیت المقدس کی طرف، اسی لیے بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ وہ تو جب نبی نے یہ دل میں تہیہ کر لیا کہ رخ وہاں ہی ہو جو میں چاہتا ہوں، تو حالت نماز میں بوقت رکوع نبی نماز پڑھا رہے تھے۔ آج بھی مسجد نبوی کے 3 کلومیٹر دور پر یہ مسجد ذو قبلتین موجود ہے، نبی نماز پڑھا رہے تھے، نبی کے پیچھے علی، علی کے پیچھے اصحاب کی بھیڑ۔ جیسے جیسے حالت رکوع میں حکم ہوا کہ ہم جانتے تھے کہ تم کہاں قبلہ بنانا چاہتے ہو، اب رخ ادھر ہی کر دو کہ جدھر پر آپ اپنے کعبے کو قبلہ بنانا چاہتے ہو۔ نماز پڑھ رہے تھے، نبی کے بالکل پیچھے علی علم کے شہر سے ملا ہوا، علم کا ڈر، اور ایک مرتبہ جیسے ہی نبی نے حالت رکوع سے سر بھی نہ اٹھایا کہ بیت المقدس سے قبلہ اول سے رخ کعبے کی طرف کیا، جیسے جیسے نبی اپنا رخ کعبے کی طرف کرتے جاتے تھے، بالکل اسی طرح علی بھی اپنا رخ کعبے کی طرف۔ نبی 2 رکعت نماز قبلہ اول کی طرف ادا کی، 2 رکعت نماز کعبے کی طرف ادا کی۔ سارے صحابی نبی کے رخ کے مطابق نہ چلے، اس لیے نہ چلے کہ انہیں پتہ نہیں تھا کہ نبی کر کیا رہے ہیں، کیونکہ یہ آدم کے باپ تھے، علی آدم سے پہلے تھے۔ سجدہ کرتے ہیں، مگر علی روح قبلہ ہے۔ علی جانے قبلہ ہے، علی نفس قبلہ ہے، علی ایمان قبلہ ہے۔ ہم تو صرف سجدے کرتے ہیں، مگر مجھے بتاؤ قبلہ اللہ کا گھر بیت اللہ کب بنا؟ کہا یہ ازل سے، کیونکہ حجت ہے، کائنات نہ تھی مگر بیت اللہ تھا۔ تو جو آدم سے لے کے عیسیٰ تک اور نبی نے ابتدائی نمازیں کیوں نہیں کعبے کی طرف کر کے رخ پڑا؟ کہ اس لیے ابھی تو پڑھا ہے قرآن میں کہ اذا نفخت فیہ من روحی، سجدوں کا تعلق قبلے کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، سجدوں کا تعلق روح سے ہے، جسم سے نہیں۔ یہ مکے کے اندر جو کعبہ
اب تو میں بہت کم شعر پڑھنے لگا ہوں اشعار، مگر ایک بھائی نے جب فرمائش کی مسئلہ علی کو علی کا لقب کب ملا، کیسے ملا؟ ابو تراب، عین اللہ، ولی اللہ، لسان اللہ، کس طرح سے علی کو کہتے ہیں سب جانتے ہیں، مگر علی کا علی نام کب رکھا گیا؟ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، علی کا نام مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو اور نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو۔ یونیورسٹی سے لے کر ہندوستان کے دیوبند تک اور دیوبند سے لے کر کراچی کے بنوری ٹاؤن کے مدرسوں تک، بتاؤ کہ علی سے پہلے کسی کا نام علی؟ بہت تاریخ کے پڑھنے الٹو کتابیں جاؤ ڈھونڈو لائبریری میں، مسئلہ نام کا آیا تو کھلا، اپنے 6 مصرے ہوئے نا، اور ہم 12 سے پہلے تو رکنے والے ہیں نہیں۔ مسئلہ نام کا آیا تو کھلا باب ہنر، جا کے جبریل اٹھا لائے ادب کا دفتر، گفتگو حسن تجسس میں بڑی یہ کہہ کر فیصلہ چاہیے من جانب رب اکبر، ہر زمانے کے لیے دین کا سرمایہ ہو، نام ایسا ہو جو پہلے نہ کبھی آیا ہو، مانیو حرف و بیاں پڑھ کے یہ بولے جبریل، اے خدا نام محمد کی نہیں کوئی مثیل، اور تیرے محبوب کا محبوب ہے یہ رب جلیل، اور نام اس کا بھی تیرا نام ہو اے رب خلیل، آئی آواز ولی ابن ولی آیا ہے، میں علی ہوں میرا بندہ بھی علی ہے۔ کسی شک کی مزاج کے ذہن میں شک جنم لینے لگے اور وہ کہے کہ مولائی مجمع ہے، مولا کا خطیب ہے، علی علی ہو رہا ہے، کہاں لکھا ہے کہ علی روح قبلہ ہے؟ آؤ تاریخ پڑھ کے ہم سناتے ہیں۔ پہلی جنگ جنگ بدر، دوسری جنگ جنگ احد، پانچویں جنگ جنگ خندق، 7 ہجری کی جنگ جنگ خیبر، جنگ خیبر کے بعد فتح مکہ۔ جس طرح سے راجنیتی میں، پولیٹکس میں کچھ لوگ موقع پرست لوگ ہوتے ہیں، جب چناؤ الیکشن ہوتا ہے تو اس پارٹی کو لڑاتے ہیں، جب یہ جیت جاتی ہے تو اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ میں نے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ وہ لوگ جو نبی کی زندگی میں روپ بدل کے ہر جنگ میں سامنے آ رہے تھے، آج کیونکہ مکہ بھی فتح ہو گیا تھا،
حرم کعبہ کے اندر ان لوگوں کی بھی بھیڑ تھی جن کے حلق سے کبھی توحید و رسالت کی صداقت اتری نہیں، جنہوں نے زبان سے تو کلمہ پڑھا مگر دل سے تسلیم نہیں کیا۔ اب میں کیا کروں؟ تاریخ پڑھو، امام حسن شام کے امیر کے دربار میں کھڑے ہو کر، یہ ہے علی کی جرأت، یہ ہے علی کا لہو، یہ ابو طالب کی شجاعت، میں جانتا ہوں کہ تیرا دل کچھ اور کہتا ہے، تیری زبان کچھ اور کہتی ہے۔ یہ جملہ تو کلمہ پڑھتا ہے مگر دل تیرا کلمے کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تمہارے دلوں کی دھڑکنوں سے اور رازوں سے واقف نہیں ہے، مگر امام ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کا علم رکھے۔ ان لوگوں کے جن کے دلوں میں توحید و رسالت کی پاکیزگی اپنا گھر نہیں بنا سکی تھی، ہر جنگ میں نبی اور علی کے مقابلے میں آتے رہے، مگر آج کعبے کی فتح کو دیکھ کر حرم کعبہ کے اندر اچک اچک کے نبی کے سامنے جا رہے ہیں، نبی کے پہلو نشین بننا چاہ رہے ہیں۔ سورج عادت پڑے ہوئے مزدور کی طرح اپنے گھر سے نکلا، محنت کرتا ہوا مزدور نصف نہار پہ پہنچا، جیسے ہی زوال پذیر ہوا، زوال کی نماز کا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا چاہا، نبی کی طاہر و پاکیزہ و معصوم و لا ریب و بے عیب و پاکیزہ عصمت کی دھنی آنکھوں نے اپنے مؤذن کو بھیڑ میں سے تلاش کیا، جس کے صدقے میں کائنات بنی، اس محمد کی نورانی نگاہ ایک سیاہ رنگ کے حبشی غلام کے چہرے پہ جا کے رک گئی۔ اور اس کو شرف بھی نبی نے یہ دیا تھا کہ جب یہ غلام تھا تو دنیا اسے پکارتی تھی، اب یہ دوڑ جاتا تھا، اب مؤذن بنا دیا، یہ پکارتا ہے، سارے مسلمان دوڑتے ہیں۔ بلال بلال اذان کہو۔ حرم کعبہ کے اندر کہیں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی، کاندھے سے کاندھے چھل رہے تھے، ہاتھ سے ہاتھ ٹکرا رہے تھے، ایک دوسرے کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکنوں کی آوازیں ایک دوسرے سے سن رہے تھے۔ بلال نے ہاتھ جوڑ کر رسالت کے مرکز مصطفیٰ سے ہاتھ جوڑ کے کہا، یا رسول اللہ، یہاں تو کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ہے، کہاں پر کھڑا ہوں جو اذان کہوں؟ نبی نے کہا، کعبے کی چھت پہ چلے جاؤ۔ اپنی غلامی کمزوری نہیں تھی، لاچاری، غریبی، غربت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس محدود عقل و محدود فکر رکھنے والے بلال کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا
کہ نبی نے کیا کہا، مگر سن کر اپنے قدم کعبے کی طرف بڑھاتا جاتا تھا. سوچ رہا تھا یہ وہی کعبہ ہے جس کے ایک ایک پتھر کو ابراہیم و اسماعیل جیسے بے گناہ پیغمبروں نے 70 رکعت نماز پڑھ کر اس کی دیواروں کو بلند کیا ہے. یہ بنا کرتا پہنے ہوئے، تھوڑی سی دھوتی سفید رنگ کی باندھے ہوئے، سیاہ رنگ کا بلال جم غفیر کو چیرتا ہوا کعبے کی دیوار کے کونے پر اپنے محنتی ہاتھوں کو، یا یوں کہوں اپنے سیاہ ہاتھوں کو کعبے کے سرمئی پتھروں پہ رکھ دیا. سرمئی پتھروں کو اپنی گود میں بھیجتا ہوا، ٹانگوں سے دباتا ہوا خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑا ہوا. پہلی مرتبہ بلال نے چھت پہ کھڑے ہو کر نیچے کھڑے ہوئے لمبے لمبے گورے گورے خط کے مسلمانوں کو دیکھ کر احساس کیا کہ آج کتنے چھوٹے نظر آ رہے ہیں. بلال کو پہلی بار لمبے لمبے قد کے بڑے چھوٹے چھوٹے نظر آئے، اور بلال کے سیاہ بدن میں دھڑکتے ہوئے مولائی دل کی ایک ایک دھڑکن سے آواز نکل رہی تھی. بلال سمجھ گیا نا کہ یہ جم غفیر جسے بلند کر دے بلند وہ نہیں ہوتا، محمد جسے بلند کر دے. سارے اپنے اپنے گاؤں کے چودھری احساس کمتری میں بلال اذان کہو، کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے بلال نے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جا کے بتا دیا کہ میں نے دنیا سے ہاتھ اٹھا لیے، اور ہاتھ اٹھا کے اذان کہنا چاہتا تھا. بڑا اعتماد بھی تھا کہ مجھے بلند صرف محمد نے نہیں کیا بلکہ خدا نے بھی کیا ہے، کیونکہ یہ تو وہی کہتا ہے جو وہ کہلاتا ہے. مگر کانوں تک پہنچے ہوئے ہاتھ کب کبا کے بلال نے نیچے کر دیے، اور نیچے ہاتھ کر کے زمین پہ کھڑے ہوئے، کعبے کے حرم میں کھڑے ہوئے، سرکار رسالت موت کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے محسن بنایا، آپ کے حکم کو پایہ تکمیل تک پہنچانا میں اپنی غلامی کی میراث سمجھتا ہوں، مگر یا رسول اللہ، میں نے آج تک جتنی اذانیں کہی ہیں وہ مسجد نبوی میں کہی ہیں. جب میں مسجد نبوی میں اذان کہتا تھا تو میرا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا. تھکے نہیں. جب میں مسجد نبوی میں اذان کہتا تھا تو میرا رخ کعبے کی طرف ہوتا تھا. آج میں خود کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں، میرا ذہن ساتھ نہیں دے رہا میں کدھر دیکھوں اور اذان کہوں. یہ سننے کے بعد نبی نے برابر میں کھڑے ہوئے علی کے ہاتھوں کو ایسے بلند کیا جیسے غدیر میں بلند کیا تھا. آواز دی، اے بلال، علی کو دیکھتا رہے،
روح قبلہ علی، ایمان قبلہ علی. ہم اسی لیے علی کی فضائل سے آج مصائب کو بلا فصل کر رہے ہیں، کیونکہ آج 5 محرم ہے، اور 5 محرم کو ساری دنیا میں علی کے نواسے اون اور محمد کا ماتم ہے. آپ اتنا خوبصورت سننے والے ہیں، دل کرتا ہے پڑھتا رہوں، طبیعت ہی نہیں چاہتی مجلس کو ختم کرنے کے لیے، اور دل اتنی جلدی جلدی ڈھل ڈھل کے محرم ختم ہو رہا ہے. اور میں انشاءاللہ کبھی رجب یا شعبان میں میں اپنی جانب سے آپ لوگوں کے درمیان محفل پڑھنے آؤں گا، یا تو امام حسین کی یا 13 رجب کی. آپ کے ساتھ غم میں تو شریک ہوا، ایک بار دل کرتا ہے کہ پنجتن کی خوشی میں بھی شریک ہو. عزادارو، مولا سے دعا ہے کہ ہمیں نہ وزارت نہ سفارت نہ امارت کچھ نہیں چاہیے. ہمیں کل کا بھروسہ نہیں، کل کا نہیں، پل کا بھروسہ نہیں. ایک مرتبہ ہم غریبوں کو کربلا ضرور بلانا. شام کے راستے پھر کھل جائیں تاکہ ہم اون و محمد کے ماں کے روزے کی جالی کو پھر پوزا دے کے آئے. کیا زندگی کا بھروسہ ہے. ہمارا تو قبر کے اندر اور حشر کے میدان میں اگر کوئی سرمایہ ہے تو اون اور محمد کی ماں کا ماتم ہے. کیا شیر دل بی بی کہ شیر دل بیٹے تھے. جب میں کربلا پہنچا تو میں نے جب عباس غازی اور مولا حسین اور گنج شہیدہ جو امام حسین کے اندر روزے کے اندر گنج شہیدہ ہے، اس میں جب میں نے نام پڑھے تو میں نے کہا زینب کے بیٹوں کے نام نہیں ہے. میں نے علماء سے پوچھا تو کہا چلو مجھے صحیح کلومیٹر کا پتہ نہیں مگر کم سے کم 5-7 میل دور جنگ کرتے ہوئے جعفر طیار کے پوتے اتنے آگے نکل گئے تھے. اس لیے 2 بہادروں کے لہو کا امتزاج تھا اور محمد کے سینوں میں. شب عاشور رات ڈھل رہی ہے، لیلا اکبر کے گیسو سوار رہی ہے، رباب علی اصغر کے چولے کو چھلا رہی ہے، مگر اللہ جانے عالمہ غیر معلمہ بطول کی بطول بیٹی اپنے دونوں بیٹوں کو تیار کر کے کہہ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اکبر کے بعد جان دو، اکبر کا صدقہ تمہیں اترنا ہے، مجھے ماں کے سامنے سرخرو کر دینا بیٹا. عزادارو، ایک مرتبہ اون اور محمد صبح کی نماز اپنے مامو جان حسین کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں. بہت دیر اصرار کے بعد شہزادی زینب ایک مرتبہ بھائی کے پاس جاتی ہے. بھیا
میری چھوٹی چھوٹی 2 قربانیاں ہیں جو قبول کر لو. ان کا باپ مدینے میں بیمار ہے. یہ تمہاری ضعیفی کا سہارا ہے زینب. کا ضعیفی کا سہارا نہیں، یہ علی اکبر کا صدقہ ہے. مولا مجھے ہمت دے دے پڑھنے کی اور آپ کو سننے کی طاقت، اس لیے بڑے اطمینان سے مسائل پڑھ رہا ہوں. عزیزانو، عون اور محمد اجازت لیتے ہیں. اجازت لینے کے بعد اپنے چھوٹے چھوٹے نیمچوں سے شامیوں کوفیوں پہ حملہ کر کے پوری نہر فرات کے کنارے خالی کرا کر ایک جملہ کہتے ہیں، کیا تم نے ہمارے ماموں جان کو لاواری سمجھ لیا ہے؟ زینب کے لاڈلے، زینب کے شہزادے، فوج دور دور تک نظر نہیں آ رہی. فرات پہ شہزادوں کا قبضہ ہے. ایک جملہ میں نے پڑھا بھی سنا بھی کہ عون اور محمد اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر فرات کے کنارے کھڑے ہو کر فرات کے پانی کی بہتی ہوئی لہروں کو دیکھتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا فرات کے پانی سے مس ہو کر جب عون و محمد کے بدن سے لگتی ہے تو ایک مرتبہ عون محمد کے گلے میں باہیں ڈال کر ایک جملہ کہتا ہے، عون بھائی فرات کتنے قریب ہے اور سکینہ کتنی پیاسی ہے. میں نے تو پڑھ دیے. درد مند والوں، درد رکھنے والے، دل رکھنے والوں کے لیے مصائب کا یہی جملہ کافی ہے. میں پھر پڑھ رہا ہوں اس جملے کی کرب اور بے چینی کو سمجھنا. عون نے محمد کے گلے میں باہیں ڈال کے کہا، عون بھائی فرات کتنے قریب ہے اور سکینہ کتنی پیاسی ہے. عزادارو بس 2 لمحے. جب 11 محرم آئی اور نیزوں پہ سر رکھے گئے تو عون اور محمد کے سر بھی نیزوں پر. اس لیے روتے شام کی مسافرہ کو میں نے خود مصائب کے مقتل پڑھا، مگر یہ ہے عباس کی وفا تو پڑھتے ہیں، مگر زینب کی وفا یہ تھی کہ کربلا سے لے کر شام تک 1400 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد کبھی زینب نے جو صدقہ اکبر کا عون و محمد کی شکل میں اتارا تھا، نہ کسی بازار میں نہ کسی راستے میں اپنے بیٹوں کی طرف نہیں دیکھا. جب دیکھا اکبر کی طرف دیکھا. ہائے میرا لال اکبر، ہائے میرا ہم شکل پیغمبر اکبر، ہائے میرا بھیا حسین کا اکبر. روتے رہنا بس 2 لمحے 2 لمحے 2 لمحے عزادارو 2 لمحے 2 لمحے. شام کی صحبتیں برداشت کر کے شام کے بازار کے دربار اور دربار میں قید خانے میں 11 مہینے کے بعد جب 11 مہینے گزر گئے تو شمر ملعون سید سجاد کے پاس ایک خط لے کے آیا. اس میں لکھا تھا کہ ہم نے تمہیں آزاد کیا، چاہے کربلا جاؤ چاہے مدینے جاؤ. سید سجاد نے کہا، ہم اس خط کو اور اس کے اس مضمون کو اپنی پھوپھی جو علی کی بیٹی ہے
اس کی اجازت کے بغیر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب کے پاس یہ خط لے کے پہنچے، اس میں لکھا تھا کہ ہم نے تمہیں آزاد کیا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حسین کا خون بہا تمہیں دے۔ زینب سے یہ پڑھ کر رہا نہیں گیا۔ ایک مرتبہ سجاد اس بے غیرت سے کہہ دے کہ ہم اپنے بھیا حسین کا خون بہا لینے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر خون بہا دینا ہے تو میری ماں فاطمہ زہرا کو دینا، جس نے چکیاں پیس پیس کے راتوں میں پالا تھا۔ ہائے میرا ماجایا حسین، عزاداروں کچھ کرنا چاہتا ہے تو ہمارے لیے ایک چھوٹا سا مکان خالی کرا دے۔ ایک چھوٹا سا مکان خالی ہوا، اس چھوٹے سے مکان میں عزاداروں جو خالی ہوا تو فرش عزا بچھائی گئی۔ سید سجاد نے فرش عزا بچھائی، اس میں معلوم ہے حسین کی 11 مہینے کے بعد جو پہلی مجلس ہوئی ہے اس میں ذاکرہ کون ہے؟ آن اور محمد کی ماں زینب۔ عزاداروں بس 2 لمحے جب کلیجے پہ چوٹ لگ کے اور دل کا لہو آنسو بن کے نکلے تو مجھے بھی ایک معجزے کی تلاش ہے، میرے بچے کے لیے بھی دعا کرنا۔ میں آپ کو ذرا سا شام لے کے چلنا چاہتا ہوں، پھر آج کے مصائب کربلا آ کے مکمل کروں گا۔ عزاداروں، میں مجلس روز خطاب کر رہا ہوں، مجلس سنت جناب زینب ہے، لیکن مجلس میں روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں کی انتظامیہ اپنے تبرک تقسیم کرتی ہے۔ کچھ باہر کھڑے ہوئے کہ اللہ جانے کون امیر کون کبیر، سب فقیروں کی طرح کھڑے ہو کر زینب کے دسترخوان سے کھاتے ہیں۔ مگر ہائے زینب نے 11 مہینے بعد شام میں جو پہلی مجلس اپنے بھیا کی برپا کی، ارے مظلومہ معصومہ کے پاس کچھ نہ تھا جو تبرک تقسیم کرتے۔ ادھر مجلس تمام ہوئی، ادھر یزید کے دربار سے تبرکات آنا شروع ہوئے۔ پہلا تبرک جو آیا وہ سیدانیوں کی چادریں تھی، کوئی زینب کی چادر، کوئی رقیہ کی چادر، کوئی فضہ کی چادر، کوئی فروا کی چادر۔ ان سے ایک بی بی ایک چادر پہ جھپٹ پڑی۔ جب ساری چادریں تقسیم ہو گئی، اس میں ایک چھوٹی سی لاوارث چادر باقی رہ گئی۔ کیا یہ کس کی چادر ہے؟ اے عباس کی بھتیجی سکینہ، تیری چادر مل گئی۔ عزادارو، بس 2 لمحے مولا تمہیں جنت کا پروانہ اپنے ہاتھوں سے دے۔ اس سکینہ کے بھائیوں اور محمد کا پرسہ دینے والوں، چادروں کے بعد عزاداروں جو دوسرا تبرک آیا وہ شہیدوں کے سر تھے۔ اس مصائب کا معجزہ یہ ہے کہ میرے دادا اور نانا کی عمر کے بیٹھے ہوئے بھی مصائب سن رہے ہیں، اور کس کو نہیں پتا کہ میں کیا پڑھنے والا ہوں۔ اس لیے سب کچھ پتا ہونے کے بعد بھی کلیجہ اس لیے پھٹتا ہے اپنے باپ دادا بہنوں کو جو دنیا سے گزر جاتے ہیں، 40 دن کے بعد بھول جاتے ہیں۔ مگر میں 14 صدیوں کا واقعہ پڑھ رہا ہوں۔ عزاداروں، آؤ معجزہ کسے کہتے ہیں اس مجلس میں آ کے دیکھو۔ عزاداروں، جب سر آئے تو ایک ایک بی بی ایک ایک سر لے کے بیٹھ گئی۔ رباب علی اصغر کا سر۔ عزاداروں، ایک